اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا بہت ہی دقیق اور توجہ رکھنے والا مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ کیا ہم قبلے کی طرف پاؤں کر کے سو سکتے ہیں یا سونا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رو بقبلہ ٹوائلٹ بنانا، واش روم بنانا یہ بھی جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ بعض گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹوائلٹ کا جو دروازہ ہوتا ہے وہ رو بقبلہ ہوتا ہے، قبلے کی طرف ہوتا ہے، جدھر ہم منہ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کسی وجہ سے، یعنی نقشہ گھر کا صحیح نہیں بن پایا ہے یا جگہ کہیں کم ہے، تو رو بقبلہ کسی وجہ سے رو بقبلہ ٹوائلٹ کا دروازہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جائز ہے۔ لیکن جب ہم ٹوائلٹ میں بیٹھیں تو بیٹھنا رو بقبلہ ہو کر بیٹھنا، یعنی چہرہ قبلے کی طرف ہونا یا ہماری کمر قبلے کی طرف ہونا، یہ بیٹھنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس بات پر غور فرمائیں اور توجہ دیں کہ ٹوائلٹ کے اندر رو بقبلہ یعنی چہرہ قبلے کی طرف کر کے بیٹھنا یا ہماری کمر قبلے کی طرف بیٹھنا یہ حرام ہے۔ اب بعض گھروں میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کہیں رو بقبلہ ہوتے ہیں، یعنی کہیں چہرہ رو بقبلہ ہوتا ہے اور کہیں پشت بقبلہ ہوتی ہے، اور اسی دونوں چیزیں حرام ہیں، یعنی چہرہ بھی حرام ہے اور اسی طرح کمر بھی قبلے کی طرف کر کے بیٹھنا حرام ہے۔ تو اگر گھر میں حرام کام صبح سے شام تک حرام کام ہوگا، ہم حرام کام انجام دیں گے، تو پھر گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ لہٰذا اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ دروازہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم پشت کر کے یا اپنا چہرہ کر کے قبلے کی طرف بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ حرام ہے، قطعاً بالکل حرام ہے، مکروہ نہیں ہے، حرام ہے۔ مکروہ کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں چلو بچ جانا چاہیے، لیکن حرام یعنی گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب رہی دوسری بات کہ رو بقبلہ سونا، سو سکتے ہیں یا نہیں سو سکتے؟ سونا ہی چاہیے، یہ تو بہت ہی ثواب ہے، یعنی جو سنت ہے، مستحب ہے، جب انسان سوئے تو رو بقبلہ ہو کر سوئے، یعنی قبلے کی طرف اپنے پاؤں بھی کر سکتا نہیں بلکہ کرنا ہی چاہیے۔ جب ہم سوئیں تو ہمارے پاؤں قبلے کی طرف ہونے چاہیے، اور یعنی جب پاؤں قبلے کی طرف ہوں گے تو چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوگا۔ اور کروٹ سے بھی ہم سو سکتے ہیں، یعنی کروٹ سے اس طرح سوئیں کہ ہمارا جب کروٹ لیں تو ہمارا چہرہ رو بقبلہ ہو، تو پاؤں اور چہرہ قبلے کی طرف ہو سکتا ہے۔ پاؤں سے مطلب چہرہ ہوتا ہے، یعنی چہرہ جو ہے وہ رو بقبلہ ہونا چاہیے جب ہم سوئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔